بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا عظیم مقام بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حیرت انگیز واقعہ موجود ہے، اور ساتھ ہی میں مسلمانوں کو جنگ احد کے اہم اسباق بھی سکھائے گئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کا آسان اردو ترجمہ، مختصر مگر جامع تفسیر، شان نزول، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وفد نجران سے ہونے والے گفتگو، جنگ احد کے اہم اسباق، اس صورت کے مرکزی مضامین، اس سے حاصل ہونے والی نصیحتیں اور آخر میں چند خوبصورت دعائیں بھی سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں بھی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج آپ کو قرآن کی وہ بات معلوم ہو جائے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورہ آل عمران کی نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویڈیو کو اس ترتیب سے کریں۔ سورہ آل عمران کا تعارف ہے، شان نزول، مختصر ترجمہ اور آیات کی وضاحت، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور معجزات، وفد نجران سے گفتگو، جنگ احد کے واقعات اور اسباق ہیں، صورت کے مرکزی مضامین، عملی سبق، اختتامی دعا۔ یہ سب کچھ ہے اس ویڈیو کے اندر، آپ دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران تفصیلی صورت ہے، اس کا سورۃ آل عمران کا تعارف۔ یہ قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، اس میں 200 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نام حضرت عمران کے خاندان کی نسبت سے رکھا گیا۔ شان نزول، کیوں نازل ہوئی؟ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو عقیدے میں مضبوط کرنا مقصود تھا۔ عیسائیوں کے وفد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دی گئی۔ پوائنٹ نمبر 3، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عمران کی نیک بیوی نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خصوصی رزق عطا ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام لے کر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ان کی پیدائش معجزانہ تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی اور دیگر معجزات دکھائے۔ انہوں نے ہمیشہ فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وفد نجران کا واقعہ۔ نجران سے عیسائی علماء مدینہ آئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولویت پر گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہیں اللہ نے بغیر والدین کے پیدا فرمایا۔ جب وہ حق قبول نہ کر سکے تو مباہلہ کا حکم نازل ہوا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پوائنٹ نمبر 6، جنگ احد کا واقعہ۔ شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ کچھ تیر اندازوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خلاف اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی صرف اطاعت، صبر اور تقویٰ میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، سورت کے مرکزی مضامین، توحید، رسالت، آخرت، اہل کتاب سے گفتگو، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جنگ احد کے اسباق، صبر، تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ، دعا اور استغفار۔ پوائنٹ نمبر 8، اہم دعائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ پوائنٹ نمبر 9، عملی سبق۔ اللہ پر بھروسہ مکمل رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامیابی کی کنجی ہے۔ تکبر سے بچیں، صبر اور استقامت اختیار کریں،
قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پوائنٹ نمبر 10، فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی تفسیر تھی، واقعات تھا، شان نزول تھا، تاریخی پس منظر تھا، عملی اسباق تھا اور اختتامی دعا کے ساتھ میں نے آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔